ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف قرض کس لیے دیتی ہے جناب، کہ یہ قرض کیسے آپ نے اپنی عوام پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک اور آپ کی خدمت حاضر ہے آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد۔ تو آئی ایم ایف قرض کس لیے دیتی ہے کہ جتنے بھی جنگ سے بے حال ملک ہیں اور جتنے بھی یعنی کہ معاشی طور پر گرے ہوئے ملک ہیں، یعنی کہ معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ان کو اس لیے قرض دیتی ہے کہ جناب ایک تو اپنی معیشت کو وہ سہارا دیں، دوسری کہ اپنی عوام کے لیے سہولیات، جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو کھانے پینے کی چیزیں، مختلف چیزیں ان میں سہولت دیں کہ عوام کی معاشی مشکلات کم ہوں۔ اس کے جتنے بھی یعنی کہ قرض کے ثمرات ہیں دینے کے، یہ معیشت کے بہتر ہونے کے عوام تک پہنچے۔ تو لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لیکن ملک دشمن حکمران اس پیسے کو ناجائز طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے مختلف غیر مملکی بینکوں میں، سوئس بینکوں میں، برطانیہ کے بینکوں میں، دبئی کے بینکوں میں اور مختلف ممالک میں جا کے جناب غیر منی لانڈرنگ کے ذریعے وہاں پہ منتقل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اس ناجائز پیسے سے جناب محلات خرید سکیں۔ اور مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان کے مختلف حکمرانوں کے برطانیہ میں، دبئی میں اور مختلف بڑے بڑے ممالک میں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں جناب۔ تو اس لیے قرض دیا جاتا ہے کہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں، یونیورسٹی لگائی جائے، جناب معیشت کو سہارا دیا جائے۔ یہ پیسہ صرف اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ان کی منی لانڈرنگ کے لیے نہیں۔ تو آئی ایم ایس جب یہ پیسہ یعنی کہ واپس کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے حکمران جناب عوام پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے بجلی پہ ٹیکس لگا دیے، بجلی مہنگی کر دی، کبھی جناب یہ کر دیتے ہیں پٹرول مہنگا کر دیا، کہ سارے کا سارا بوجھ جو ان کی منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر گیا ہے، اس کا سارا بوجھ یعنی کہ عوام برداشت کرے۔ ان کے یعنی کہ نہ تو یہ کریں گے کہ اپنے عیاش جتنے بھی وزیر ہیں ان کا جتنا بھی کوٹے کے تحت انہیں تیل دیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے بجلی فری دی جاتی ہے، وہ بند کی جائیں، بلکہ یہ سارے کا سارا بوجھ آتا ہے تو اس غریب عوام پہ آتا ہے۔ ہم جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ چائنا نے بھی یعنی کہ آئی ایم ایف سے قرض لیا، اس نے وہاں پہ انڈسٹری لگائی، اپنی معیشت کو سہارا دیا اور بعد میں اس نے یہ قرض جو چھوٹی چھوٹی اقساط کی صورت میں، آسان قسطوں کی صورت میں واپس کیا۔ لیکن بھارت نے بھی، ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے بھی یعنی کہ 1991 میں آئی ایم ایف سے قرض لیا، جس کی مالیت تقریباً 2.2 ارب ڈالر تھی۔ بھارت کی معیشت سنبھلی تو اس نے قرض واپس دے دیا اور آج تک بھارت دوبارہ یعنی کہ آئی ایم ایف کے پاس قرض لینے کے لیے نہیں گیا۔ اس طرح ارجنٹائن ایک ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے، لیکن آبادی اس کی صرف 4.5 کروڑ ہے۔ 1956 میں اس ملک نے بھی آئی ایم ایف سے قرض لیا، یعنی کہ اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اس نے آئی ایم ایف کے پاس گیا اور آئی ایم ایف سے قرض لیا، لیکن اس کی معیشت جتنی تھی وہ سنبھل نہ سکی اس کی وجہ سے۔ تو کیونکہ اس کے بھی حکمران ایسے تھے نااہل، نامہذب اور نالائق قسم کے، تو اس کی معیشت بھی نہ سنبھل سکی، تو پھر اسے بار بار یعنی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ تقریباً 22 بار وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا اور 320 ارب ڈالر اس کا اب تک یعنی قرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے سری لنکا کی مثال سنی ہوگی کہ سری لنکا بھی یعنی کہ اس کی عوام کے پاس اگر پیسے ہیں تو تیل نہیں مل رہا، پیسے ہیں لیکن جان بچانے کی ادویات نہیں مل رہی، کیونکہ وہ ڈیفالٹر ہو گیا۔ ڈیفالٹر اس وجہ سے کہ اس نے آئی ایم ایف سے یا مختلف ممالک سے یعنی قرض لیے اور قرض واپس نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اس کا ملک یعنی ڈیفالٹر ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کو نہ جان بچانے والی ادویات دی جاتی ہیں اور نہ یعنی کہ تیل دیا جاتا ہے۔ تو مختلف یعنی کہ ان کو ممالک کو قرض اس لیے دیا جاتا ہے کہ اپنی عوام کی جو جت ممالک میں یعنی سنگین بحران آتے ہیں، ان کی عوام یعنی کہ بھوک و افلاس اور سے مار رہے ہوتے ہیں، ان میں یعنی کہ قرض دیا جاتا ہے کہ اپنی معاشی حالت کو درست کریں، آسان اقساط میں قرض واپس کریں۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ حکمرانوں کا کرپٹ ٹولہ یہ اپنی اولادوں پہ سوئس بینکوں میں، برطانیہ کے دبئی کے بینکوں میں، مختلف بینکوں میں اپنی لگژری لائف سٹائل گزارنے کے لیے اس یعنی کہ آئی ایم ایف سے لیا ہوا قرض ہے، یہ یعنی کہ اپنی اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا غریب بچہ جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے جناب۔ کبھی وہ اگر چینی لائیں تو ان کے گھر گھی نہیں ہوتا، اگر گھی لائیں تو چاول نہیں ہوتے، اگر چاول ایک گری پورا کر تو اس کے گھر آٹا نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک اگر دہاڑی دار 1000 روپیہ یعنی کہ ایک دہاڑی کا لیتا ہے، وہ بتائیں کہ کیا کیا پورا کرے گا۔ لیکن اگر ان حکمرانوں کے بچوں کا آپ لائف سٹائل دیکھیں، وہاں پہ برطانیہ میں جو رہ رہے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں اور مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں، یہ لگژری سٹائل یعنی کہ لائف سٹائل ان کا لگژری ہوتا ہے جناب۔ ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، محلات دیکھ لیں،
لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک غریب ممالک کے امیر حکمران ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ ان غلاموں کو، ان حکمرانوں کو، یاش پرستوں کو ووٹ دیں گے، اسلام پسند لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، تو سود آپ جان دیں کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار مختلف حدیثوں میں بھی، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا جناب کہ یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، سود سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک اب اسلام پسند لوگوں کو ووٹ نہ دیں گے، جو اسلام کے لیے آئیں گے، جو ان حکمرانوں سے ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کریں گے، ہمارا کہنا کیا ہوتا ہے جناب کہ ان کو بھی دیں گے تو وہ بھی آگے لوٹیں گے جناب، اپنے سے مفروضے ہم گڑھ لیتے ہیں، اور ہم اسلام، جب تک آپ یہ یاد رکھیں کہ دین تخت پہ نہیں آئے گا، وہ لوگ نہیں آئیں گے جو اسلام پسند ہیں، تب تک یہ سودی نظام اور دجالی سسٹم پاکستان سے ختم نہ ہوگا۔ تو دیکھتے رہیے گا لبیک ڈیلی لبیک ٹی وی، اور آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔